السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ولاگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ کیا فیضان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جو اشارہ دیا گیا ہے اس جنگ سے نکلنے تک کا، تو یہ کیا کوئی اس کی چال تو نہیں ہے؟ اچھا، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کی جا رہی ہیں۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے نا اسی حوالے سے، تو اس کے کامنٹس باکس میں بھی بہت سارے ویور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو جنگ بند کرنے کی باتیں کر رہا ہے یا اشارے دے رہا ہے کہ میں جنگ کو بند کر دوں گا، تو یہ اس کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اکرام صاحب یہ چالیں چل کے یہ تھک گیا ہے۔ اب اس کے پاس چال تو چھوڑ دیں، اس کے پاس انٹرسیپٹرز بھی نہیں ہیں، اس کے پاس میزائل بھی نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی چال بھی نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے اس جنگ سے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ نکلنے کی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ جس طرح کی باتیں اس نے کی تو کوئی بچہ بھی سن لے، امریکی بھی ہنس رہے ہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں کہ اب جب کہ میں نے سارے گولز اچیو کر لیے تو اب ویری سون میں اس جنگ کو بند کر دوں گا۔ اب اس نے گولز کیا بتائے ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے توڑ دیا، میں نے میزائل ان کے ختم کر دیے، میں نے ڈرونز ختم کر دیے، میں نے ان کی نیوی ختم کر دی، ہر جگہ ڈیتھس ہی ڈیتھس ہیں اور ہر جگہ میری بمباری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا بھائی یہ تھے گولز آپ کے، جب آپ نے یہ آپریشن ایپک فیوری، جس کو امریکی صارفین کہہ رہے ہیں ایپک مسٹیک، جب اس نے اعلان کیا تھا نا اس کا، اکرام صاحب تو یہ کہہ رہا تھا کہ نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کریں گے، پھر جو ان کے میزائل سٹیز ہیں ان کو تباہ کریں گے، ایران کے اندر رجیم چینج کریں گے، ایرانیوں کو آزادی ملے گی۔ تو یہ اس نے گول سیٹ کیے تھے، ایک بھی گول اس کا اچیو نہیں ہوا۔ تو یہ جو جس طرح کی باتیں اس نے آ کر لاسٹ نائٹ، لیٹ نائٹ پاکستانی وقت کے مطابق جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں، تو صاف نظر آ رہا تھا کہ کوئی چال نہیں ہے، بلکہ یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بند گلی میں یہ داخل ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اب یہ تھوڑا سا اس کو راستہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ پوٹن سے اس کی ٹیلی فون پر بات ہوئی نا، تو پوٹن نے تھوڑی سی اس کو میرا خیال ہے کہ مت دینے کی کوشش کیا کہ بری طرح پھنس جائے گا، بھاگ لے، تھوڑا سا راستہ میں تجھے تھوڑا سا راستہ نکال کے دے دیتا ہوں۔ جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں نا اپنے اس پریس کانفرنس کے دوران، تو اس نے اسی طرح کا ہنٹ دیا کہ جی میری پوٹن سے جو ہے 1 گھنٹہ طویل بات ہوئی، اور پوٹن نے بڑا امپریس ہوا ہے۔ پوٹن میرے آپریشن سے پوٹن بھی امپریس ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا پریس کانفرنس کے دوران، خیر کریملن کی جانب سے اس طرح کو رد عمل تو نہیں سامنے آیا کہ کس طرح کی باتیں پوٹن کی جانب سے کی گئی ہیں، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ جی بڑا امپریس ہوا ہے میرے سے پوٹن۔ بہرحال پوٹن نے اس کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ بھائی یہ اتنا سا راستہ ابھی بچا ہوا ہے، پھر یہ بھی نہیں رہے گا تو اچھا وقت نکل جاؤ اور میں کردار ادا کر لیتا ہوں۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی چال ہے، بس یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس جنگ سے۔ فیضان صاحب، ایران کا کیا رد عمل ہے؟ ایران نے کہا کہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے اس جنگ سے نکلنے کا یا نہ نکلنے کا، یہ فیصلہ جو ہے وہ ایران کرے گا۔ یہ پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ اب جب کہ تمہارے انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے اور ہمارے میزائل اب برسنا شروع ہوئے ہیں، تو اب تو ہم بیٹا آپ کو نہیں بھاگنے دیں گے۔ اور یہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس پریس کانفرنس کے دوران صرف یہ نہیں بتایا کہ میں نے جی گولز کو اچیو کر لیا، میں نے سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا اس پریس کانفرنس کے دوران کہ اب اگر ایران نے یوں کیا تو میں یہ کر دوں گا، یہ کیا تو میں وہ کر دوں گا، میں 50 گنا بڑا حملہ کروں گا، تو میرے مطالبات نہ مانے تو میں یوں کر دوں گا۔ تو اس نے اس طرح کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ تو پاسداران انقلاب کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، ابھی کر، جو بھی کرنا ہے نا بھائی، ابھی کر، میدان بھی ہے، جنگ بھی جاری ہے، تو بھاگتے کہاں ہو؟ یہ بھاگ اس لیے رہا ہے، پاسداران انقلاب کو بھی پتہ چل رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتہ چل رہا ہے اکرام صاحب، کہ یہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ ان کے انٹرسیپٹرز ان کا اسلحہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس نے سارا تو مڈل ایسٹ شفٹ کر دیا اور پوری دنیا سے مانگ تانگ کے اس نے لگا دیا، لیکن جتنے حملے ہیں ایران کے، کہہ رہا تھا نا میزائل ختم کر دیے، ڈرون ختم کر دیے، بھائی نان سٹاپ حملے ہیں۔ اور یہ پینٹاگون کی اب سے کچھ دیر قبل بریفنگ ہوئی تو صحافیوں کی جانب سے وہاں پر سوال پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 80% ختم، 90% ختم، تو ایران کے گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران، یا جب سے آیت اللہ مجتبی خامنائی جب سے ایران کے سپریم لیڈر بنے ہیں، تو صحافی کی جانب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو ڈبل ٹرپل ہو گیا میزائل اور ڈرون حملے۔ تو یہ گھما پھرا کر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو پیٹ ہیگسیٹ تھا ان کا جو سیکٹری آف وار ہے، ڈیلی بریفنگ دیتا ہے نا آپریشن سو کالڈ یہ ایپک مسٹیک پر یہ بریفنگ دیتا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا۔ نان سٹاپ حملے ہیں، اور اتنے حملے ہیں اکرام صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا
کہ جی ایران سے زیادہ حزب اللہ کے راکٹ حملے ہیں اور حزب اللہ کے راکٹ حملوں کو اسرائیل روکنے میں ناکام ہے. حزب اللہ کے راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے شہروں کے اوپر برس رہے ہیں, نقصان بھی کر رہے ہیں. سموٹرچ کا بیٹا شدید زخمی ہے. یہ بڑا فار رائٹ وزیر ہے اسرائیل کا. اس کا بیٹا, اس نے خود اناؤنس کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حزب اللہ کے حملے میں زخمی ہے, شدید زخمی ہے, مارا جائے گا. اس طرح کی خبریں ہیں. نہ صرف سموٹرچ بلکہ جو بین گویر, سر بین گویر اتنا زیادہ اس نے مسجد الاقصی کے جو بھی دورے کرنے ہوں یا پھر ایران کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, یہ مذہبی قسم کی جنگی باتیں جس بندے کی جانب سے سب سے زیادہ کی جاتی ہیں وہ بین گویر ہے. اور خبریں یہ ہیں کہ بین گویر کے گھر پر میزائل جا کر سیدھا لگا ہے, کیونکہ انٹرسیپٹرز تو ہیں کوئی نہیں ان کے پاس. تو یہ بین گویر کہہ رہے ہیں کہ شدید زخمی ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اسرائیلی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی بین گویر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایک صحافی آر ٹی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ڈسکشن کر رہا تھا, تو اس کو جب اینکر نے بتایا کہ جی ویسٹرن میڈیا تو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بین گویر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس نے آگے سے جواب دیا ہاں میزائل سے ہوا ہوگا اس کا ایکسیڈنٹ. تو یہ ان کا حال ہے, یہ چھپا رہے ہیں. ان کے انٹرسیپٹرز ختم ہیں, ان کا اسلحہ ختم ہے, ایران کے حملے ڈبل ٹرپل ہیں, اور اس لیے یہ اس جنگ سے جو ہے وہ بھاگنا چاہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. فیضان صاحب جیسا آپ بتا رہے ہیں تو سچویشن تو ایسی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک تنگ گلی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا. تو اب کوئی راستہ ہے امریکہ کے لیے اس سے نکلنے کا؟ سر ہاتھ پاؤں تو بہت مار رہا ہے امریکہ, بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. ایون کہ اسرائیل بھی اس کے ساتھ مل کر اور ریزا پہلوی کو ساتھ ملا کر نے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی یہی بات کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہی بات کیا. ریزا پہلوی تو جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا, تو ریزا پہلوی کی جانب سے تو یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ باہر نکل آؤ, ہمارے ساتھ ہو لو, یعنی کہ اکیلے ہمارے سے کچھ نہیں ہو رہا. ان کا پلان تو یہی تھا نا کہ آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کریں گے, ایران کے اندر مظاہرے پھوٹیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی. تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہماری کوششوں میں کوئی کمی رہ گئی, ایرانیوں کو تھوڑا سا اور بھڑکانا چاہیے, تھوڑا سا اور جوش دلوانا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے تھے, تمہیں آزاد کروانے کے لیے آئے تھے, تو تم کہاں ہو. تو اب اس سچویشن میں آج 11واں روز ہے اس جنگ کا, تو اب ان کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, نیتن یاہو کی جانب سے. نیتن یاہو نے باتیں کی ہیں کہ ایرانی جو ہیں وہ باہر نکل آئیں, کیونکہ ہاتھ پاؤں تو بہت زیادہ مار رہے ہیں. نہ صرف ایرانی بلکہ کہ عرب کنٹریز کو, مسلمان ممالک کو. اگر آپ اسرائیل کا میڈیا نکال کر دیکھیں تو وہ اپنے ملک کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں ان کو تو اسرائیل کا میڈیا کچھ بھی رپورٹ نہیں کر رہا کہ ان کا جو ایئرپورٹس ہیں, اسرائیل کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. عوام ان کے وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی بنکر میں رہنے سے اچھا ہے ہم بھاگ دیں جہاں سے ہم آئے تھے, یورپ بھاگ رہے ہیں یہ. تو یہ بھی اسرائیل کا میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. کیمرے توڑ رہے ہیں یہ, تمام سڑکوں پر سے تمام جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, سی سی ٹی وی کیمراز, وہ ان کی جانب سے توڑے جا رہے ہیں. ایون کہ گھروں کے باہر جو کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ویڈیو نہ ایران کے حملے کی کہیں دنیا کے سامنے نہ آ جائے, ریالٹی کے اسرائیل کے انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے, پھر ایران کو پتہ لگ گیا تو ایران تو پھر بارش کر دے گا. تو ایران کو تو بلکہ پوری دنیا کو یہ ریالٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اس کے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ انٹرسیپٹرز ہیں, نہ اس کے پاس کوئی آپشن ہے. اسرائیل کے پاس بھی, امریکہ کے پاس بھی. تو یہ عرب کنٹریز کو بھی دھکے لگا رہے ہیں, عرب کنٹریز سے بھی ان کی جانب سے بہت زیادہ ایموشنلی یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا سینیٹر گرام بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی. پہلے تو مطالبہ کر رہا تھا نا کہ عرب کنٹریز آ جائیں, اب اس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی عرب کنٹریز کہاں ہیں, ہم عرب کنٹریز سے بہت زیادہ ناراض ہیں, عرب کنٹریز کو اس جنگ کے اندر آنا چاہیے. تو یہ انیشیلی دو آپشنز پر ان کی جانب سے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں. ایک تو ایران کے اندر مظاہرے پھوٹیں, یا یہ مظاہرے اس طرح سے یہ کوئی تخریب کاری کر کے مظاہرے جو ہے وہ چھڑوانے کی کوشش کریں گے ایران کے اندر. ایون کہ اس پوائنٹ پر اکرام صاحب کے 11واں روز ہے اور یہ زور بھی لگا رہے ہیں اس آپشن کو لے کر کہ بھائی ابھی بھی اس پوائنٹ پر بھی مظاہرے پھوٹ جائیں ایران کے اندر, یا پھر ہم مظاہرے چھڑوا دیں. تو ان کی جانب سے یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, پھر عرب کنٹریز کو ایران سے لڑوا دیں. تو یہ انیشیلی یہ جو دو آپشنز ہیں ان پر امریکہ غور بھی کر رہا ہے اور زور بھی لگا رہا ہے. فیضان صاحب ایرانی تو باہر نہیں نکلیں گے, اس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج نہیں کریں گے, تو دوسری جانب کون سے ایسے مسلم ممالک ہیں جو اس جنگ میں کود سکتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ بے وقوف ہیں اگر یہ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں, یا پھر یہ اگر سٹیٹمنٹس بھی جاری کر رہے ہیں جو کہ جاری کر رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. اس پوائنٹ پر کہاں سے ایران کے اندر کہاں سے مظاہرے پھوٹیں گے؟ ایک اینالسٹ اتنی خوبصورت بات کر رہا تھا اکرام صاحب کہ یہ
اگر یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مظاہرے پھوٹ جائیں گے ایران کے اندر، تو شاید آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی میں تو یہ مظاہرے پھوٹ بھی رہے تھے اور ہو سکتا ہے یہ مظاہرے پھوٹ بھی جاتے، لیکن آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد، یعنی کہ زندہ آیت اللہ علی خامنائی امریکہ اور ایران کے لیے شاید اتنے خطرناک نہیں تھے، اس اینالسٹ کی جانب سے کہا گیا، جتنے شہید آیت اللہ علی خامنائی امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرناک ہیں۔ اب تو ایرانی سر پر کفن باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی مظاہرہ یا مظاہری چڑھنے لگی تو پھر وہ تو جو اکا دکا لوگ ہیں نا، خود ہی اس کو نپٹ لیں گے۔ رضا پہلوی کے کوئی اکا دکا لوگ یا ان کے تخریب کار جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اب سڑکوں پر جس طرح کی حالت ہے، جس طرح کے ایموشنز ہیں، بھائی بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل اور امریکہ کی بمباری ہو رہی ہے، لیکن ایرانی سڑکوں کے اوپر ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی اس طرح کی تخریب کاری پلان کر لیں گے اور کامیابی سے پلان کر لیں گے، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اس تجزیہ کار کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اسی دن یہ جنگ ہار گیا تھا جس دن انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کیا۔ تو یہ تو آپشن رہنے ہی دینا، یہ جو مظاہروں والا آپشن ہے۔ ہاں، جو دوسرا آپشن ہے کہ عرب کنٹریز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی ایران کے حملے چل رہے ہیں، نہ صرف عرب کنٹریز بلکہ تمام کے تمام آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی کنٹریز انکلوڈنگ آذربائیجان، ترکیہ، ایران کے حملے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، ترکیہ پر 2 مرتبہ، آذربائیجان کے اوپر 1 مرتبہ۔ تو یہ اب عرب کنٹریز سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اس نے اپنے جو وزراء ہیں ان کو بھی کھول دیا ہے کہ ٹی وی سکرینز کے اوپر بیٹھ کر اوپنلی یہ بات کرو کہ جی تم بھی آؤ جنگ کے اندر، تم بھی آؤ۔ لیکن مسلمان ممالک جو ہیں نا اکرام صاحب، وہ اس جنگ کے اندر نہیں آ رہے، اور مسلمان ممالک نے بھی اوپنلی اسٹریٹ فارورڈ، یہ جو عرب کنٹریز ہے نا ان کی جانب سے، قطر نے تو خود ٹیلی فون کال کی ہے، دوحہ اور واشنگٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور دوحہ نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو نا کہ ہم جو سب سے بڑی ملٹری بیسڈ ہوسٹ کرتا ہے نا امریکہ کی، انہوں نے کہا اگر تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ ہم آ جائیں گے جنگ کے اندر، تو یہ بھائی ایکسپیکٹیشن چھوڑ دو، اتنے بڑے بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دو، ہم اس جنگ کے اندر نہیں آئیں گے۔ وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھائی پیسہ دیتے ہیں، انویسٹمنٹ دیتے ہیں، اپنی زمین دیتے ہیں، ملٹری بیس دیتے ہیں، تو پھر کیا اگر انہوں نے خود ہی لڑنا ہے تو تم یہاں پر کیا انٹیلیجنس اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو؟ تو قطر کی جانب سے تو اسٹریٹ فارورڈ نو کر دیا گیا فون کال کر کے۔ پھر یو اے ای نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اندر کہہ دیا کہ بھائی یہ تو آپشن ہے ہی نہیں نا کہ یو اے ای، متحدہ عرب امارات، ایران کے ساتھ، یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر کے بیٹھا ہے یو اے ای، اور اسرائیل کا کتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے جو بھی معاملات ہیں یمن کو لے کر یا صومالی لینڈ کو لے کر، تو یو اے ای اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر یو اے ای نے کہا کہ نہیں، پاگل ہے، اتنے بھی نہیں ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس جنگ میں ایران کے خلاف کود پڑے۔ پھر جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ پاکستان سعودی عربیہ بھی اس جنگ کے اندر انٹری کی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یمن نے آ جانا ہے، حوثی مجاہدین نے کہہ رکھا ہے کہ اگر سعودی عربیہ اس جنگ کے اندر انٹر ہوا تو میں نے سعودی عربیہ کے اوپر حملے کر دینے ہیں۔ تو سعودی عربیہ وداؤٹ پاکستان اس جنگ کے اندر سعودی عربیہ کی جانب سے بھی انٹری نہیں لی جا رہی۔ یہ تو سفارتی کوششوں تک جو ہے نا مسلمان ممالک محدود ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا کہ بھائی میزائل مارو ایران کے اوپر، بم مارو ایران سے لڑ پڑو، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی امداد پڑوسی مسلم کنٹریز میں سے پہلی امداد ایران کو پہنچی ہے۔ کس ملک سے؟ اور وہ امداد پہنچائی ہے سر آذربائیجان نے۔ آذربائیجان جس کے ملک پر ڈرون حملہ بھی رپورٹ ہوا، جس کو خیر ایران نے تو ڈینائی کیا نا کہ نہیں بھائی ہم نے کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا۔ بہرحال آذربائیجان کے صدر نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا، معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا، پھر ان کے درمیان رابطہ بھی ہوا، آذربائیجان نے نمائندے کو بلا کر بھی احتجاج کیا۔ تو آذربائیجان نے امداد بھیجی ہے سر، ٹنوں وزنی چاول، آٹا، میڈیسنز، پانی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹر پلانٹس وغیرہ کو ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہت خوبصورت پیغام اور بہت بڑا پیغام آذربائیجان کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو بھی دیا گیا، اور دیگر جو سر مسلمان ممالک ہیں ان سب کو ایک پیغام دیا گیا، ان کو بھی آذربائیجان کی جانب سے پیغام دیا گیا۔ جو قطر بات کر رہا ہے یا یو اے ای بات کر رہا ہے، تو یہ آذربائیجان کو تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، یہ آذربائیجان کا جو ایکشن ہے نا وہ بہت لاؤڈ بول رہا ہے، اور امریکہ کو، اسرائیل کو لاؤڈ اور کلیئر میسج تو چلا گیا کہ اتحاد ہے، اسرائیل کا دوست ہے آذربائیجان، اور امریکہ کا بھی نیا دوست بنا ہے آذربائیجان، لیکن دوستی یاری اپنی جگہ، لیکن یہاں پر ایران کے ساتھ جو برادرانہ مسلمان پڑوسی یہ جو تعلقات ہیں
तो अजरबैजान ने ये पैगाम दे दिया कि दोनों चीजें सेपरेट हैं। तो ये ना समझना कि दोनों चीजें मर्ज हो जाएंगी या एक ड्रोन हमले जो शायद इसराइल ने किया हो, ईरान ने तो उसको डिनाई किया ना, तो उसकी वजह से अजरबैजान इस जंग में कूद जाएगा, और अजरबैजान इस जंग में कूदेगा तो अल्टीमेटली तुर्किया इस जंग के अंदर कूद जाएगा। तो अजरबैजान ने भी, तुर्किया ने भी और अरब कंट्रीज ने भी ये तो इनको आईना दिखा दिया कि ये इस गलतफहमी में ना रहना। फैजान साहब, जैसा कि आप सऊदी अरब के मुआहदे की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो सऊदी अरब इस जंग में नहीं कूद सकता, तो ये मुआहदा है क्या? इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताएं ना कि इस मुआहदे में अब अगर सऊदी अरब फोर्स होता है, पाकिस्तान को करता है, तो क्या पाकिस्तान फोर्स हो पाएगा सऊदी अरब से? अच्छा, इस तरह की बातें कुछ एनालिस्ट्स भी कर रहे थे, वो प्रोफेसर जियांग और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो एग्री कर रहे थे कि हाँ, प्रोफेसर जियांग की बातें दुरुस्त हैं कि जी ईरान के बगैर तो पाकिस्तान का गुजारा है, लेकिन अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान अल्टीमेटली कूदेगा इस जंग के अंदर और अमेरिका को रास्ता भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं आपको बता दूं, ये जो इनके दरमियान मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ये कब हुआ था? ये मुआहिदा हुआ था कतर पर इसराइल के हमलों के बाद। अरब कंट्रीज के अंदर खौफ की एक लहर थी कि कतर पर इसराइल ने हमले कर दिए, अमेरिका कुछ भी नहीं बोला, तो ये इन अरब कंट्रीज के अंदर खौफ की एक लहर थी, और उस लहर में से ये एक मुआहिदा जो है वो सामने आया था, उभर कर सामने आया था। और फिर ये खबरें भी गर्दिश करने लगी थी कि ये मुआहिदा जो है वो इस वजह से सऊदी अरेबिया की जानब से किया गया कि कतर के बाद फिर अगला नंबर, फिर अगला नंबर, ये तो मेरे तक भी आ जाएगा। और अमेरिका तो कुछ नहीं बोला, कतर के ऊपर इतने बड़े बड़े हमलों पर अमेरिका की जानब से कुछ नहीं बोला गया। तो ये जो मुआहिदा है, ये इन केस ऑफ इसराइली हमला जैसे कतर के ऊपर हुआ था, तो वहां पर वो आर्टिकल 4 है ना, आर्टिकल 5 से पहले नेटो का आर्टिकल 4 है कि भाई डिस्कशन होती है कि हाँ जी भाई इसने हमला किया, क्या करना है, क्या करना है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान आर्टिकल 4 दर्जनों मरतबा सर ये आर्टिकल 4 तक आए हैं कि जी क्या करना है, क्या करना है, लेकिन आर्टिकल 5 तक नहीं आए। तो ये जो मामला है ना, ये ईरान के साथ जो भी टेंशन चल रही हैं, तो ये तो आर्टिकल 4 तक महदूद रहने का मामला है कि भाई हाँ क्या करना है। ईरान के साथ टेंशन्स हैं तो हमारे भी ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो इस तरह की डिस्कशंस होती हैं। हाँ, अगर होता इसराइल तो फिर ये आर्टिकल 4 नहीं, ये सीधा आर्टिकल 5 होता। और पाकिस्तान इस बात पर अभी भी, पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो आपको मालूम है ना, लेकिन ये इसराइल नहीं है भाई, ये ईरान है, पाकिस्तान का पड़ोसी है, मुसलमान ब्रदर मुल्क है। और पाकिस्तान के जो इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात हैं, फिर अफ़गानिस्तान वाली एपिसोड है, फिर जो दीगर पड़ोसी हैं, अफ़गानिस्तान है, भारत है, जो इस मौके के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो सारी सराउंडिंग्स को देखते हुए तो सऊदी अरेबिया को, ये जो सऊदी अरेबिया की जानिब से अगर इस एग्रीमेंट का भी कोई हवाला दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास तो बहुत सारे आंसर्स हैं कि ये मुआहिदा बेसिकली ये क्यों साइन किया गया था। अब इसकी शिकें क्या हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं, अब वो तो खैर वो पब्लिक नहीं की गई। बहरहाल ये स्पेसिफिकली इसराइल या फिर जो होली साइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुस्लिम कंट्री ये खड़ा हुआ है होली साइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है इस मुआहिदे की मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो सही डेफिनेशन है। बाकी ये नहीं है कि जी आपकी ईरान से लड़ाई हो जाएगी तो हम आ जाएंगे, फिर हमारी भी तो अफगानिस्तान से लड़ाई हो रही है ना, तुम आ जाओ, हमारी भारत से लड़ाई होगी तो तुम आ जाओगे, सऊदी अरेबिया आएगा? कभी भी नहीं आएगा सर। वो अपने आर्टिकल 4 तक रहेगा कि भाई मेरे इंडिया के साथ ये ताल्लुकात और वो ताल्लुकात, तो फिर पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात बता रहा है। तो मैं नहीं एग्री करता जिस तरह की बातें की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जिस तरह के एनालिस्ट्स बातें कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता आना। अच्छा फैजान साहब, अमेरिका की जानिब से जो है बम्बार भी भेजे जा रहे हैं और ज़मीनी जो है वो फोर्स भेजने की भी बात की जा रही है, तो अब क्या सिचुएशन है, अमेरिका ये स्टेप ले सकता है? अच्छा, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बम्बार आ गए, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी मैं 20 गुना बड़ा हमला, 30 गुना बड़ा हमला, अगर ईरान का सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ तो मैं कर सकता हूँ, मेरी आर्मी बड़ी ताकतवर, मैं यूं तो मैं वूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी हमले का ऑप्शन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी बातें की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अब बहुत सारी रुकावटें सामने आने लगी हैं इकराम साहब। एक तो ये मैंने आपको बताया था कि जो इनका एपिक फ्यूरी सो कॉल्ड, ये एपिक मिस्टेक जो है, ये अगर बम्बारों के सहारे, F-35 के सहारे, इसराइल के सहारे, F-22 के सहारे अगर इन्हें कामयाबी नहीं मिली, एक भी गोल इनसे अचीव नहीं हुआ, तो ये 4-5 हज़ार पैराट्रूपर्स के सहारे अगर ये ईरान को शिकस्त देने चले हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये कौन कह रहा है?
یہ کہہ رہا ہے سر جے ڈی وینس. جے ڈی وینس کون ہے؟ امریکہ کا نائب صدر. اور خبر یہ سامنے آئی کہ امریکہ کا نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تو میں ہوئی ہے اس ایران جنگ کو لے کر. جے ڈی وینس منع کر رہا تھا اس کو کہ یہ غلطی نہ کرو، اسرائیل کے چکر میں مارے جاؤ گے، ہماری تیاری نہیں ہے، یہ تمہیں ایموشنلی اس جنگ کے اندر ٹریک کر رہا ہے. تو جیسا یورپ کو لے کر آپ نے پالیسی رکھی ہے یوکرین جنگ کو، تو ویسی پالیسی اسرائیل کو لے کر بھی رکھیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا ہے کہ بھائی ایپسٹین فائلز کھول جائیں گے، اس میں تو نہیں ہے، میں تو ہوں. تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جے ڈی وینس کی بات نہیں سنی. اور اس خبر کی تصدیق ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کی. صحافی کی جانب سے اس پریس کانفرنس کے دوران سوال پوچھا گیا کہ جی سنا ہے کہ آپ کی اور جے ڈی وینس کی لڑائی ہے اس جنگ کو لے کر، ایران جنگ کو لے کر. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، لڑائی نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ذرا انگریزی میں اس کو پنے لگا کر نہیں، اسے کہا ڈس ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارے درمیان. جے ڈی وینس کہہ رہا تھا کہ نہیں کرتا ایران حملہ، لیکن مجھے میرے جو آفیشلز ہیں جیرڈ کوشنر، اسٹیو وٹکاف وغیرہ، یہ آ کر مجھے کانوں میں بتا رہے تھے کہ جی ایران حملہ کرے گا. تو یہ کانوں میں جیرڈ کوشنر اور وٹکاف کا تو اس نے نام لیا ہے نا، کانوں میں تو اسرائیل بتا رہا تھا کہ جی ہمارے اوپر ایران حملہ کرے گا. تو بھئی تمہارے اوپر کرے گا نا. جے ڈی وینس نے کہا تھا ان کے اوپر کرے گا تو دیکھ لیں گے، ہمارے اوپر تو نہیں کر رہا، کر ہی نہیں سکتا نا. امریکہ کے اوپر جو مین لینڈ امریکہ ہے وہاں پر تو ایران حملہ کر ہی نہیں سکتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خبر اس کی تصدیق بھی کر دی اور یہ کہا کہ ہاں ڈس ایگریمنٹ ہمارے درمیان ہے. تو یہ جو زمینی جنگ کا آپشن ہے، اب اتنی مار کھانے کے بعد، اپنا سارا اسلحہ تباہ کروانے کے بعد، اپنے فوجیوں کی لاشیں ریسیو کرنے کے بعد، اگر یہ 4-5 ہزار پیرا ٹروپرز اتارنے کا فیصلہ کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ، تو پھر اوول آفس کے اندر سر جنگ چھڑ جائے گی نا. کہ یہ پہلے تو 4-6-8 لاشیں ریسیو کر رہے ہو نا، یہ 4-5 ہزار لاشیں یہ ریسیو کرنے کی کیپیسٹی امریکہ کے اندر نہیں ہے. ابھی سے امریکہ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے حالات خراب ہیں، کیونکہ بھائی حالات کنٹرول نہیں ہو رہے نا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیجولیٹیز سے یا پھر یہ دھماکوں سے، یہ تباہی سے، یہ میزائلوں سے اور ڈرون حملوں سے بڑھ کر یہ جو حملے کیے جا رہے ہیں نا، ہماری حکومت کو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے موقع ہی مل گیا ان کو. تو اب پھر بھی کوئی اوگرا کو سمری وغیرہ جاری کی گئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کہا جا رہا ہے مزید اضافہ کیا جائے گا. اور اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ ایک تو ہیں بھی حالات خراب، لیکن پھر ہماری حکومت اس کو پھر ملٹی پلائی کرنے کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ماہر ہے. تو امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر حالات اتنے خراب ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ ہی نہیں کرتا. پھر اگر اس نے فوجی اتار دیے، یہ زمینی آپریشن کی طرف چل پڑا، تو پھر تب تک ملٹی پلائی ہوتے ہوتے مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی، پوری دنیا کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ بھائی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ایون امریکہ کے اندر بھی، ان سائڈ امریکہ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کرسی پر ٹک ہی نہیں سکے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو زمینی حملے والا آپشن ہے، تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں. فیضان صاحب، امریکہ جو ہے وہ اس جنگ سے اگر نکل جاتا ہے، اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ میں اس جنگ کو تب تک لڑوں گا جب تک میں اس کو لڑ سکتا ہوں. ہاں، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس. اب اس سے سوال پوچھا گیا نا ایک اسرائیلی وزیر سے کہ بھائی یہاں سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ میں ویری سون نکل جاؤں گا، اور ایران کہہ رہا ہے کہ جی میرا فیصلہ ہے، میں جنگ. تو اب اسرائیل کے آفیشل نے کہا کہ بھائی وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، ہم تو فار ایز لانگ ایز اٹ ٹیکس اس جنگ کو لڑیں گے. اب ایک پروگرام میں سن رہا تھا، اس میں سوال پوچھا گیا اینکر کی جانب سے کہ بھائی اسرائیل تو لڑے گا. اس نے کہا بھائی اسرائیل تو حزب اللہ سے نہیں لڑ سکتا، اسرائیل تو حماس سے نہیں لڑ سکا. امریکہ کی مدد کے باوجود، امریکہ کے پورا زور لگایا امریکہ نے، حماس کو ایلیمینیٹ کیا. انہوں نے جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم اپنے قیدی بھی چھڑوا لیں گے، حماس کو بھی ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے، تو یہ معاہدے کے تحت ہوا نا سارا کچھ. یہ قیدی بھی معاہدے کے تحت واپس آئے، یہ ایلیمینیٹ کر کے تو قیدی نہیں چھڑوا کے لائے. تو ایک وزیر بھی ان کا کہہ رہا تھا، اسرائیل کا وزیر کہہ رہا تھا کہ یہ جس طرح کی باتیں نیتن یاہو کر رہا ہے نا، اور نیتن یاہو کے وزراء، اور بھائی تمہاری آرمی تو حماس کو اور حزب اللہ کو ایلیمینیٹ نہیں. یہ کہہ رہے تھے حزب اللہ کو ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران کے میزائل حملوں سے زیادہ حزب اللہ کے راکٹ حملے ہیں، اور حزب اللہ نے ان کے ٹینکس بھی اڑا دیے ہیں، ان کے فوجی بھی اڑا دیے ہیں. یہ ابھی آپ کو کیجولیٹیز، جب تھوڑے سے حالات ٹھنڈے ہوں گے نا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے ممالک کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے اور امریکہ کی بیسز کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے. تو اسرائیل تو سر، امریکہ اگر اس جنگ سے نکل گیا نا تو اسرائیل نے بھی دوڑ لگا دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو سر گربان سے پکڑ لیا ہے ایران نے، دونوں کو، کہ اب نہیں جانے دوں گا، اب تو تم یہیں پہ، یہ فیصلہ کن جنگ ہے.
اب ان کی حالت پتہ لگ رہی ہے نا، ایران کو ان کی حالت پتہ لگ رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پھنس گئے بھائی، دونوں پھنس گئے اب یہ، اور اب ایران ان کو جانے بھی نہیں دے رہا، بھاگنے بھی نہیں دے گا ایران، اور بالکل درست کر رہا ہے بھائی، ان کو جانے نہیں دینا چاہیے. وہ یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، جس طرح کی دھمکیاں لگا رہا ہے، تو یہ کیا فرق پڑا؟ 12 روز کی جنگ سے پہلے بھی یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا، پھر 12 روز جنگ لڑنے کے بعد بھی یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا، اب بھی یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو پھر یہ جنگ بند اگر کر دی آیت اللہ مجتبی خامنائی نے، تو پھر یہ بیٹھ کر اسی طرح کی باتیں کرے گا کہ میرے مطالبات مان لے ورنہ میں یہ کر دوں گا. یاد ہے ایپک فیوری، یاد ہے ایپک فیوری. تو یہ اس طرح کی باتیں اس کی جانب سے کی جائیں گی. اسے جانے ہی نہیں دینا چاہیے کہ ابھی دکھا تیری یہ جو ایپک فیوری ہے نا، اس کو ایپک مسٹیک بنا دیا ایران نے. فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز، ہم نے مشرق وسطیٰ اور موجودہ جنگ کی صورتحال جو ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کا جو ہے وہ اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.